اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے. یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے, وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے, اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے, اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے, اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے, اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے, کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو تبع تابعین میں سے ہیں, المتوفا 181 ہجری, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی. کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا, کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں, آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے, ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے, بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے, البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے, یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے, کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے, تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے, صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے, ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے, اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, ان تک ثواب پہنچے گا, اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے, الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.